بات کریں گے سندھ پولیس کے ان دو بدنصیب ڈی آئی جیز پر جنہیں محض نسلی بنیادوں پر سندھ سے نکالنے کی کوششیں کی گئی، لیکن سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وہ کوششیں ناکام بنا دی۔ کون سے ڈی آئی جیز ہیں، اس پر آج کے پروگرام میں ہلکی پھلکی روشنی لیں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے خود ویسٹ زون کے ایک ایسے اسسٹنٹ شیٹ کلرک ٹیڈا پر جو کہ بطاخوری کے جرم میں جیل بھی جا چکا ہے، 2 بار ڈسمس بھی ہو چکے ہیں، اور خود ایک سابقہ ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی انہیں بلیک لسٹ بھی کر چکے تھے، لیکن ان کے پاس وہ کون سی گیدڑ سنگی ہے، وہ کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اتنے زیادہ سیاہ کرتوتوں کے باوجود گھوم گھام کے وہ دوبارہ ویسٹ زون پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس پر بات کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے قائد آباد سے اغوا کی جانے والی 14 سالہ وائبہ پر۔ وائبہ لاشاری کو جن لوگوں نے اغوا کیا ہے، اب اغوا کرنے کے بعد خود ان کے سسر کی رہائی کا مطالبہ بھی جو ہے خود مغویہ کے گھر والوں سے کر لیا گیا ہے کہ جب تک اس کے سسر کو پولیس سے رہائی نہیں دلوائی جاتی، اس وقت تک لڑکی کو ان کے والدین کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی دیوان جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق سندھ پولیس میں جو ہے وہ سازشیں، ریاکاریاں، چالاکیاں، مکاریوں کے ساتھ ساتھ نسل پرستی کا بھی زہر جو ہے وہ بہت ہی بری طریقے سے پھیل چکا ہے۔ محض نسلی بنیادوں پر بھی جو ہے وہ یہاں پر پولیس کے جو بڑے افسران ہیں ان کی قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ان کی پوسٹنگ، ان کی پرموشن اور ان کے سزا جزا کو بھی جو ہے وہ نسلی بنیادوں پر پرکھا جاتا ہے۔ اب اسی نسلی بنیادوں پر جو ہے سندھ پولیس سے 2 ڈی آئی جیز خود اس وقت ساؤتھ زون کے جو اس وقت موجودہ ڈی آئی جی ہیں اسد رضا، اور ٹریفک کے سابقہ ڈی آئی جی احمد نواز چیمہ کو کہتے ہیں کہ سندھ پولیس سے نکالنے کی ایک کوشش کی گئی۔ خود ایک رپورٹ جو ہے آئی جی آفس سے جو ہے وہ چیف سیکرٹری کے ذریعے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بھجوائی گئی تھی کہ ان دونوں کی خدمات کی اب ضرورت باقی نہیں رہی، ان دونوں کو جو ہے اب سندھ سے باہر کا راستہ دکھایا جائے۔ انہوں نے بہت سروس کر لی ہے سندھ میں، اب انہیں جو ہے وہ مرکز کے حوالے ان کی خدمات کر دی جائے، لیکن وہ رپورٹ جو ہے خود کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مسترد کر دی، کیونکہ دونوں جو افسران ہیں احمد نواز چیمہ اور اسد رضا، دونوں جو ہے بہت محنتی ہیں، دونوں کا بہت اچھا تجربہ ہے سندھ کے جرائم کے حوالے سے، سندھ کے معاملات میں ان کو بہت عبور حاصل ہے، لہٰذا سندھ حکومت ان کی کمی کا جو ہے وہ بوجھ نہیں برداشت کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آئی جی سندھ کی اس فرمائش، آئی جی سندھ کی اس خواہش کو جو ہے وہ بہت ہی بری طریقے سے مسترد کر دیا۔ تو یہ تھی سندھ پولیس سے 2 ڈی آئی جیز کو نکالنے کی ایک ناکام کوشش۔ اب پروگرام کے اگلے سے میں بات کرتے ہیں خود اسسٹنٹ شیٹ کلرک شکیل عرف ٹیڈا۔ ناظرین، یہ جو ہے یہ پتہ نہیں ان کے پاس کون سی سرخاب کی پر اس پہ لگے ہوئے ہیں، کون سی گیدڑ سنگی ان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ انہیں ویسٹ زون میں جو ہے وہ آنے سے نہیں روک سکتی۔ آئی جی کوشش کر لیں، آئی جی بھی انہیں وہاں سے نہیں نکال سکتے۔ خود ویسٹ زون کے اس وقت موجودہ ڈی آئی جی جو ہیں عرفان بلوچ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، نہیں نکال سکتے، کیونکہ ان کی پش پر بڑے طاقتور قسم کی مافیا جو ہے وہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بتہ لینے کے جرم میں ان کے خلاف مقدمہ ہوا دہشت گردی کا، اور اس کے بعد یہ جیل گئے، جیل میں واپسی ہوئی، بحال ہوئے، دوبارہ ان کی پوسٹنگ ہو گئی، 2 بار 2015 میں جو ہے یہ اپنی انہی سیاہ کرتوتوں کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ یہ ڈسمس فرام سروس کیے جا چکے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک اصول پرست ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی کو ان کی حرکتوں کا علم تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ 2 نمبری کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے، کرپشن ان پر شروع ہوتی ہے اور کرپشن پہ ختم ہوتی ہے، اور یہ بڑے بڑے ایس ایس پیز اور ڈی آئی جی کو بھی اپنے رنگ میں رنگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، انہیں شیشے میں اتار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار ان کی پوسٹنگ وہاں ہوتی ہے، اور اس
کے بعد جو ہے خود انہوں نے جو ہے وہ عاصم قائم خانی نے اسی شکیل عرف ٹیڈا کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کر دیا تھا کہ آئندہ کبھی ان کی پوسٹنگ ویسٹ زون میں نہ کی جائے اور نہ انہیں کبھی شیٹ برانچ میں گھسنے دیا جائے. یعنی اتنی حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے شیٹ برانچ میں ہوتے ہوتے اپنی سروس بک گم کر دی، کیونکہ سروس بک جو ہے وہ ان کے سیاہ کارناموں سے بھری ہے. جو بھی افسر ان کی سروس شیٹ دیکھے گا وہ کبھی بھی انہیں اپنے قریب نہیں بھٹکنے دے گا. اس لیے انہوں نے کہا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری کے مزداق. انہوں نے اپنی سروس شیٹ ہی کو کہیں غرق کر دیا تاکہ نہ سروس شیٹ رہے وہ نہ کوئی ان کے اعمال نامے دیکھ سکے پڑھ سکے اور کوئی ان سے متعلق فیصلہ کر سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اب جو انکشاف اتنا ہو چکا ہے تو اب خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کیا انہیں ویسٹ زون کے جو ڈی آئی جی ہیں عرفان بلوچ کیا انہیں چلنے دیتے ہیں یا کہ انہیں 9-2-11 کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کرتے ہیں. پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے قائد آباد سے اغوا کی جانے والی 14 سالہ وائبہ لاشاری پر. یہ اغوا کی واردات 15 اپریل 2025 کو کی گئی تھی. ان کی والدہ سائمہ لاشاری نے مقدمہ درج کرایا ہے کہ ان کی بیٹی کو جو ہے خود ملزم فیاض اور ان کی اہلیہ شازیہ اور ان کے بیٹے اعظم علی نے جو ہے وہ اغوا کر لیا ہے. اب کہا جاتا ہے کہ اعظم علی نے ان سے زبردستی سکھر میں جا کر شادی بھی کر لی ہے اور اپنے گھر ان کو رکھا ہے. جب ایف آئی آر درج ہو گئی تو ایف آئی آر کے درج 275/225 بجرم دفعہ 375-76. اس میں جو ہے خود مدعیہ کی شکایت پر جو ہے ملزم اعظم کے والد فیاض احمد لاشاری کو پولیس نے گرفتار کر لیا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کیس کی جو تفتیشی افسر ہے خود شبانہ ناز جو ہے وہ سکھر گئی تھی ملزم اعظم کو گرفتار کرنے کے لیے اور خود مغویہ کی بازیابی کے لیے، لیکن وہاں ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ عدالت سے رابطہ کر کے ضمانتیں کروا لی تھی. بعد میں جو ہے خود ان کا ایک لمبا چوڑا بیان ملزم اعظم کا بھی لیا اور خود مغویہ وائبہ کا بھی. وائبہ کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتی، وہ یہاں پر خوش ہے. حالانکہ تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ لڑکی کی عمر 14 سال ہے، وہ شادی کے لائق نہیں ہے، لیکن اس کی شادی انہوں نے کیسے کر لی جو کہ غیر شرعی ہے، غیر قانونی ہے. جب خود ملزم اعظم کو پتہ چلا کہ پولیس کے ذریعے جو ہے وہ ان کی خوش دامن سائمہ نے جو ہے ان کے والد فیاض احمد لاشاری کو گرفتار کروایا تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ اپنے گھر میں حبس بیجا میں قید کر دیا اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ جب تک جو ہے وہ ان کے والد کو پولیس کے ذریعے جو ہے رہائی نہیں دلواتے ہیں اس وقت تک جو ہے وہ خود وائبہ کو ان کے گھر والوں سے ملاقات نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے شرط رکھی ہے کہ جب تک ان کے والد کی رہائی عمل میں نہیں لے جاتی اس وقت تک جو ہے وہ خود اپنی بیوی کی ملاقات جو ہے وہ اپنی خوش دامن سے نہیں کروائیں گے. یہ انہوں نے شرط رکھی ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ خود یعنی کہ ملزموں کی طرف سے اب ان کی والدہ پر یہ دباؤ ہے کہ وہ پولیس کے ذریعے جو ہے وہ ان کے والد کی رہائی عمل میں لائے. اب جب اس کے بعد جو ہے خود اب لڑکی کی جو والدہ ہے مدعی مقدمہ سائمہ نے جو ہے وہ اب تفتیشی افسر پر الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں پری پلاننگ خود انسپکٹر شبانہ ناز پر کہ وہ جو ہے وہ ملزموں سے ملی ہوئی ہے اور ملزموں کا ساتھ دے رہی ہے اور ان کی بیٹی یعنی مغویہ کی بازیابی میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ خود اس میں جو ہے جو ایس آئی یو قائد آباد ہیں سب انسپکٹر محمد نسیم جو ہے وہ مدعی مقدمہ سائمہ کو جو ہے وہ خود لیڈی انسپکٹر کے خلاف اس وقت بڑکا رہے ہیں اکسا رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی کی عدم بازیابی کی ذمہ وار کوئی اور نہیں خود انسپکٹر شبانہ ناز ہے. حالانکہ اصل بات تو یہ ہے کہ اب خود مدعی مقدمہ جو ہے وہ انہوں نے پینترا تبدیل کر دیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اب ملزموں سے جو ہے وہ انہوں نے کوئی راضی نامہ کر لیا ہے. خود
ملزم اعظم جو ہے وہ ان کا سگا بتیجا بتایا جاتا ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس ذرائع کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں آگے پولیس کیا کارروائی کرتی ہے، کیا پولیس سکھر جا کر جو ہے وہ ملزم اعظم کو گرفتار کر کے مغویہ کو بازیاب کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، یا کہ ان کی شادی کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا جاتا ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیس وکیل نے جو ہے وہ خود مغویہ کا جو ہے وائبہ کا جو ہے وہ میڈیکل بھی کروا دیا اور انہیں میڈیکل میں بالغ ظاہر کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ نکاح ہوا ہے اور اس کی اب بیوی بن چکی ہے، جبکہ خود مغویہ وائبہ کا یہ پولیس کے روبرو اور عدالت میں ان کا یہ بیان ہے کہ انہیں کسی نے اغوا نہیں کیا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اعظم کے ساتھ آئی ہے اور دونوں نے جو ہے رضا خوشی سے جو ہے وہ شادی کر لی ہے۔ دونوں میں جو ہے وہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ محبت چلی آ رہی ہے، ایک سچی محبت کے نتیجے میں جو ہے اس کا انجام یہی شادی تھا، جو اس شادی کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اب ان کے گھر والے ظالم سماج بن کر ان کی اس محبت کی راہ میں جو ہے وہ دیوار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے سسر فیاض احمد لاشاری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جب تک ان کے سسر کو ان کی والدہ پولیس کے ذریعے رہا نہیں کرواتی، اس وقت تک وہ اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھے گی، یہ کہنا ہے خود مغویہ وائبہ اور ان کے شوہر محمد اعظم کا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیے گا۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔